ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਰੇਲਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਅਦਬ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇ। آپ نے بڑی عجیب ایک گل لکھی ہو ذرا سارے واسطے، سارے بے ادباں واسطے۔ زکات دے باب وچ اعلیٰ حضرت بریلوی چلدیاں کہ بندے نو زکات دیندیاں دل تے ملال نہیں آنا چاہیے، تے جدوں زکات دینی ہے تو پھر فوراً دے دے، اپنے نفس نو جتنا ذلیل کر کے رائے خدا وچ زکات دے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی دے طریقے لکھن کہ ایتھے نفس ذلیل ہوئے گا پیسے رائے خدا وچ دے، ایتھے ذلیل ہوئے گا پیسے رائے خدا وچ دے، پھر اینج کر کے زکات دے، پھر اینج کر کے۔ وہ چلدیاں تے فرمایا پتہ نہیں ہوندا بندہ کس ویلے اینج ہو جائے۔ نیکی دا خیال آندیا نیکی کر دینی چاہیے، بعد پھر وہ کئی ہیلے بہانے آ جاندے، نہیں کل کر دیں گے، پرسوں کر لیں گے، ابھی زکات کے پیسے نہیں ہیں، ابھی پھر وہ مال آئے گا، ابھی وہ فلانے نے قرض دینا ہے، پھر وہ جڑے پہلے پہ وہ کوئی نہیں دیندا، لیکن جس ویلے خیال آوے اس ویلے کٹ کے کہے یہ ہے زکات کا مال۔ اعلیٰ حضرت نے یہ اتنے باس کردیاں فرمان لگے اللہ اکبر۔ پھر نالے حدیث پاک بھی لکھی کہ فإن الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ جاٹج بندہ چھٹاکی تے جاٹج سیر، جاٹج بندہ نیک تے جاٹج جناب شیطانی اثرات دے نال کتے نہ کتے چلا جاندے۔ وہ باس کردیاں اعلیٰ حضرت بریلوی گل کے کیتی، فرمایا سیدنا وابن سیدنا، ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے، امامنا ابن الامام، خود بھی امام تے پتر، کریم ابن کریم۔ اے گلاں کردے ہیں فرمایا حضرت امام محمد باقر۔ امام محمد باقر پتہ ہے کون ہیں؟ امام علی رضا گئے نا نیشا پور، تو اتنے لوگوں کے حدیث سناؤ، تو امام علی رضا حدیث سنائی، قال حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی قال حدثنی جبریل سمعت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال دخل حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ اے بات امام علی رضا کہنے لگے میں نے یہ حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی موسیٰ کاظم نے، انہوں نے بیان کی تھی امام جعفر صادق نے، انہوں نے بیان کی تھی امام محمد باقر نے، انہوں نے بیان کی تھی امام زین العابدین نے، انہوں نے بیان کی تھی امام حسین نے، انہوں نے بیان کی تھی حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نے۔ علی مرتضیٰ کہندے میں نے یہ حدیث بیان کی تھی میرے محبوب نے تے میری اکھاں دی ٹھنڈک نے، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے بیان کی جبریل نے، اور جبریل کہہ رہے تھے کہ میں نے رب العالمین کو فرماتے ہوئے سنا کہ کلمہ طیبہ میرا کلا ہے، اور جس آدمی نے یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ میرے کلے کے اندر داخل ہو گیا، اور جو میرے کلے کے اندر داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ کہتے جی کسی مذہب کو کسی پر کوئی ترجیح نہیں۔ وہ کیا بات ہے بھائی، ایسے میں نہیں ویسے سوچ سکتا سی کہ پاکستان دی اسمبلی کھڑیا بندہ ایک گل کردا، اے نہیں ہو سکتا۔ جے انہیں گل کیتی سی تو پچھو پھر آگے اتی کھتی دو چار کوئی لا دیندا کہ تینوں بکری کھان والا تے خنزیر کھان والے کوئی فرق نہیں معلوم ہوا۔ ایک بندہ خنزیر دے کباب کھاندا تے ایک بندہ خنزیر نو نجس العین مندا، تے تیرے نزدیک کوئی برابر ہیں تیرے نزدیک۔ ایک بندہ کتا کھاندا تے ایک کتے نو حرام سمجھدا، تینوں کوئی ترجیح کوئی نہیں عزمت۔ ایو جی گفتگو اسمبلیاں بہ کے تے پاکستان انہاں گلاں واسطے بنیا سی جڑیاں گلاں بہ کے اسمبلیاں کر دین، لیکن انشاءاللہ اللہ دیاں خفیہ تدبیراں وما یعلم جنود ربک الا ہوا۔ ہاں اللہ نے فرمایا اللہ کے لشکروں کو صرف رب ہی جانتا ہے اس کے لشکر کون کون سے ہیں۔ امام محمد باقر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ہمارے بھی سردار ہیں اور سردار کے بیٹے یعنی امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، خود بھی امام ہیں اور امام کے بیٹے ہیں، خود بھی کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں۔ اعلیٰ حضرت گل کے کی تھی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
کہ امام محمد باقر نے قبائے نفیس بنوائی، یعنی بڑی قیمتی قبا آپ نے بنوائی، طہارت خانے میں تشریف لے گئے، وہاں خیال آیا کہ اسے رائے خدا میں دیجئے، خیال آیا کہ اتنی قیمتی میں یہ رائے خدا چی نہ دے دے گی، فوراً خادم کو آواز دی، خادم قریب دیوار حاضر ہوا، حضور نے قبائے معلّہ، ہاں جی کربلا معلّہ تو ہے نا، لیکن یہ اعلیٰ حضرت بریلوی گل کر سکتے، قبائے معلّہ یعنی جڑی آپ نے وہ کباب پائی سی، اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں معلّہ، اعلیٰ حضرت کو اور کوئی لفظ نہیں سی ورنہ آپ نے وہ کہہ دینا سی۔ یہ ادب سیکھنا ہوئے نا تو بندہ پھر ایتھو سیکھے۔ فرمایا قبائے معلّہ اتار کر دی کہ فلاں محتاج کو دے آؤ۔ جب باہر رونق افروز ہوئے، اب دیکھیں نا انداز دیکھیں، لیکن لفظ کیا ہے، فرمایا جب باہر رونق افروز ہوئے، ادب ہی تو ہے۔ مولانا روم فرماندے ہیں بانگ گروہ کہ ادب گریختن آب مردی و آب مرداں ریختن۔ مولانا روم فرماندے ہیں جس بندے ادب کوئی نہیں نہ ہو انسان ہے نہ ہو دے وچ کوئی انسانیت ہے، یہی تو گل ہے۔ فرمایا جب آپ باہر رونق افروز ہوئے، خادم نے عرض کی اس درجہ تعجیل کی وجہ کیا تھی؟ عرض کی تھی حضور باہر تسی تشریف ہی تے لے آنا سی تے باہر آ کے مینوں فرما دیندے کہ اے قیمتی جڑی قبا ہے اے فلاں محتاج غریب نو دے دیو۔ اتنی جلدی کی سی بھئی آپ نے اندروں ہی آواز لا دیتی کہ بھائی یہ فلاں غریب کو دے دو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کیا معلوم کہ باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا، لیکن گل اگلی ہے پوری سننی، ہاں گل اگلی ہے، ہاں گل اگلی ہے۔ فرمایا کیا معلوم کہ باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا۔ اعلیٰ حضرت آگے گل کی کر اے ذرا گل سنن والی ادب دی۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت گل کی تھی۔ فرمایا سبحان اللہ ان کی احتیاط ہے جو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کی آغوش میں پلے۔ ازل کے اندر شیطان نے کہا کہ میں سب کو مار دوں گا، سب پر میرا قابو آ جائے گا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اللہ نے فرمایا کہ تو میرے جڑے بندے نا انہاں تے تو قابو نہیں پا سکتا تھا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ یہ بات ہے، یہ احتیاط ان کی ہے جو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کی آغوش میں پلے۔ اگلی گل انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے دریا میں نہائے دھلے۔ فرمایا یہ احتیاط ان کی ہے جو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کی آغوش میں پلے، یعنی امام زین العابدین کی آغوش میں پلے۔ کیوں جی؟ امام زین العابدین کی آغوش میں پلے، اور وہ ہیں کون؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے دریا میں نہائے اور دھلے۔ کیوں جی کوئی ہے کائنات جی ادب دی گل کرن والا؟